اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جیسے ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش مبارک پر چلنے کے بھی ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ اور جیسے ہم احادیث مبارکہ کو سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، آپ یقین کریں کہ زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں، ایک چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری پوری طرح تربیت اور تعلیم بھی ساتھ دی ہے اور ہماری تربیت بھی کی ہے۔ اور جیسے آج کل بارشوں کا دور بھی ہے، اور بارشوں میں آپ کو پتہ ہے نقصان بھی بڑے ہوتے ہیں، انسانی بھی اور مالی بھی نقصان ہوتے ہیں، اور بارشوں کا ذکر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہم نے اس میں کیا عمل کرنا ہے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں۔ اور آندھیوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود بھی معمول ان کا کیا تھا اور ہمیں بھی کیا تعلیم دی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باد صبا کے ذریعے میری نصرت کی گئی، جبکہ قوم باد دبور مغربی ہوا کے ذریعے ہلاک کر دی گئی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے گلے کا کوا نظر آ جائے، آپ تو بس تبسم فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ بادل یا آندھی دیکھتے تو اس کے خوف کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نمایاں ہو جاتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں، جب تیز آندھی چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و من شر ما ارسلت بہ۔ ترجمہ کہ اے اللہ، میں اس کی خیر کا، اس میں جو خیر ہے اس کا، اور اس کے ساتھ جو بھیجا گیا ہے اس کی خیر کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور میں اس کے شر سے، اس میں جو شر ہے اس کا اور جو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس کے شر کی تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب آسمان پر بارش کے آثار ظاہر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ تبدیل ہو جاتا، آپ کبھی گھر سے باہر آتے اور کبھی اندر جاتے، کبھی آگے آتے اور کبھی پیچھے ہٹتے، اور جب بارش ہو جاتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوف زائل ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کی یہ کیفیت پہچان کر آپ سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، شاید کہ یہ ایسے نہ ہو جیسے قوم عاد نے کہا تھا جب انہوں نے عذاب کو ابر کی صورت میں اپنے میدانوں کے سامنے آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب آپ بادل دیکھتے تو فرماتے، اسے رحمت بنا دے۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیب کی کنجیاں 5 ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، بے شک قیامت کا علم اسی کے پاس ہے اور وہی بارش برساتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قحط سالی یہ نہیں ہے کہ بارش نہ ہو، بلکہ قحط سالی یہ ہے
کہ تم پر بار بار بارش تو بہت زیادہ ہو لیکن زمین کوئی چیز نہ اگائے۔ شافعی اور ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہوا اللہ کی رحمت ہے، کبھی یہ رحمت کے ساتھ آتی ہے اور کبھی یہ عذاب کے ساتھ، پس اسے برا بلا نہ کہو اور اس کی خیر کے متعلق سوال کرو اور اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے، ابن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہوا کو برا بلا نہ کہو، پس جب تم ناگوار چیز دیکھو تو یوں کہو، اے اللہ، بے شک ہم اس ہوا کی خیر، اس میں موجود خیر، اس چیز کی خیر کا تجھ سے سوال کرتے ہیں جس کا اسے حکم دیا گیا ہے، ہم اس کے شر، اس میں موجود شر، اور جس چیز کا اسے حکم دیا گیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اسی طرح شافعی اور بہقی میں حدیث مبارکہ ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، جب بھی ہوا چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر یوں دعا کرتے، اے اللہ، اسے رحمت بنا، اسے عذاب نہ بنا، اے اللہ، اسے باد رحمت بنا اور اسے باعث عذاب ہوا نہ بنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے، ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی اور ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی، ہم نے ابر اٹھانے والی ہوائیں بھیجی اور وہ تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے ہوائیں بھیجتا ہے، سبحان اللہ۔ ابو داؤد اور نسائی میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر بادل دیکھتے تو آپ اپنا کام کاج چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اور دعا فرماتے، اے اللہ، میں اس میں موجود شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اگر وہ اسے دور کر دیتا تو آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اور اگر بارش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے، اے اللہ، ہمیں نفع مند سیرابی عطا فرما، سبحان اللہ۔ اسی طرح احمد اور ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرج اور کڑک کی آواز سنتے تو دعا فرماتے تھے، اے اللہ، ہمیں اپنے غضب سے قتل نہ کرنا، نہ اپنے عذاب سے ہلاک کرنا، ہمیں اس سے پہلے ہی عافیت عطا فرمانا۔ اسی طرح مالک میں حدیث مبارکہ ہے کہ عامر بن عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ جب وہ گرج کی آواز سنتے تو بات چیت ترک کر دیتے اور فرماتے، رعد، گرج اور فرشتے اس کے خوف سے اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بارش آئے یا آندھی آئے تو ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں، اور دعا بھی یہ کرنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو رحمت بنا دے اور اس لیے اس میں ہمارے لیے ہلاکت نہ ہو یا ہمارے لیے پریشانیاں نہ ہو۔ تو ہمیشہ اللہ کے حضور دعا کریں، جو سنتا بھی ہے، جو دیکھتا بھی ہے اور جو قبول بھی کرتا ہے، الحمدللہ۔ تو ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں، اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔